آداب۔ 3 دن لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں مینار پاکستان کے سائے میں ایک اجتماع ہوا۔ اس میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ تو ہوں گے۔ لاہور کی سردی میں اور اسموگ میں وہ لوگ راتوں کو بھی وہاں رہے اور ظاہر دن میں بھی وہاں رہے، اور وہاں بڑے نعرے لگے اور وہاں بڑے ریٹورکس ہوئے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے ویسا نہ کرے۔ اور یہ جماعت اسلامی کا اجتماع تھا۔ اس اجتماع میں ہمیں اسٹیج پہ نظر آ رہا تھا کہ بہت سے غیر ملکی مہمان بھی آئے ہیں، ترکی سے آئے ہیں، فلسطین سے آئے ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہیں، انڈونیشیا سے آئے ہیں، ملیشیا سے آئے ہیں، اور یہ ایک پین اسلامک اجتماع تھا جہاں اسلام کے موضوعات پہ اور اسلام کی سیاست پہ بات ہوئی۔ جو ایک منفرد بات تھی جو مجھے نظر آئی، جو عموماً جماعت اسلامی میں نہیں ہوتی یا اس حد تک نہیں ہوتی، وہاں خواتین بہت بڑی تعداد میں تھی۔ جماعت اسلامی میں خواتین سیاست میں حصہ لیتی ہیں، اجتماعات میں بھی ہوتی ہیں، اسمبلی کے ممبر بھی بنتی ہیں، مخصوص نشستوں پہ ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کی چلت پھرت بھی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہاں انفرادیت یہ تھی کہ بہت سی خواتین نقاب میں نہیں نظر آئیں، چہرہ کھلا ہوا تھا، جو جماعت اسلامی میں عموماً ایک منفرد سی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ بائکرز آئی ہیں، خواتین بائکرز آئی ہیں وہاں اس اجتماع میں، جو لوگوں کے لیے ایک منفرد بات تھی۔ ایک میں نے اسٹیج پہ ایک صاحب کو کہتے ہوئے سنا، پروفیسر ابراہیم صاحب کو، جو جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، کہ بھائی یہ نشید آپ نے میوزک کے ساتھ کیسے چلائی؟ نشید عربی میں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں، یعنی آپ ان کو ملی ترانے آپ سمجھ لیں۔ تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ موسیقی کے ساتھ آپ نے کیسے چلایا، کیونکہ موسیقی تو حرام ہے، میوزک حرام ہے، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی کے اجتماع میں یہ حرام چیز چلی ہے۔ تو جماعت اسلامی کے اس اجتماع میں بہت ساری منفرد چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس اجتماع میں نتیجہ کیا نکلا، فائدہ کیا ہوا، یہ ایک سوال ہے۔ ہاں جی، کوئی جواب دے گا آپ میں سے؟ ہاں، جو میرے لیے اہم بات ہے وہ یہ کہ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اگر آپ تھوڑا سا ریویو کریں تو جو نعیم صاحب ہیں ان کے اس دفعہ جب انہوں نے ساری کمان سنبھالی تو اس کے بعد جو لبرل فیس ہے اس کو ڈیلیبریٹلی اور بہت ہائی لائٹ کر کے انہوں نے سامنے لانے کی کوشش کی۔ بالکل ان کے ڈے ون سے اگر آپ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا کور کر دیا کہ خواتین کا کیا ہوا، بائکر سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں، آپ میسج دے رہے ہیں نا کہ وی آر ان فیور آف کہ جی عورتیں جو ہے وہ امپاور ہوں، جس کو ہماری لینگویج میں کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو رشید صاحب کی آپ نے بات کی، یہ تو اصل ان کی بنیاد ہے۔ تو ود ان دا جماعت اسلامی جو سب مسائل بہت سارے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نعیم صاحب کی جو قیادت ہے اس پہ یہی سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جس اسلام کے نہیں، اس کی اپنی پسند کا جو انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہوا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے جس مطلب فیس آپ کو کہہ رہی ہیں جماعت اسلامی کا ماڈرن چہرہ سامنے آ رہا ہے؟ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گی کہ ٹھیک ہے، آپ کو کرنا پڑے گا، یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ورنہ آپ کرتے کیا ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے اس کو پھر آپ اپنے ساتھ لے کے چلنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو میں اس کو پازیٹیولی دیکھتی ہوں، اور یہ نیڈ بھی ہے، اور نعیم صاحب کی پھر یہ پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ ہاں، وہ جو ود ان دا پارٹی جو ایک آرتھوڈاکس ذہن ہے یا جو ریجڈ ٹائپ کے لوگ ہیں جو اسی پرانی لائن پہ لے کے چلنا چاہتے ہیں، یہ رفٹ ان کی دیکھیں یہ سامنے بھی آئی نا، جو پہلے لوگ صرف بحث کر رہے تھے کہ نہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے، وہاں تو بڑی ایکتا ہے اور یہ سارا کچھ ہے۔ تو اگین عورتوں کا جو ایٹیٹیوڈ آپ بتا رہے ہیں، اور میں چونکہ ان دنوں لاہور میں ہی تھی اور ٹریول میں خاص طور پہ مجھے ان خواتین سے بات کرنے کا موقع ملا، تو ان سب کا جو بیانیہ کہہ لیں یا جو بار بار جس بات پہ وہ لوگ آ رہی تھی وہ یہی تھا کہ جماعت اسلامی اتنی کوئی بیکورڈ قسم کی تنظیم نہیں ہے، یہ تو کچھ پکچرز ہماری ایسی پورٹرے کی گئی ہیں۔ اچھا، یس، اور یہ کوئی عام خواتین نہیں تھیں، وہ اس طبقے سے تھیں جو پڑھ لکھی بھی تھیں اور جو جہاز میں سفر کر سکتے ہیں، تو لاؤنجز میں یا دوران پرواز، اور پھر ہم وہاں پہ ہم نے کوشش بھی کی کہ ہم ان سے جلسے کے بیچ میں بھی ذرا دیکھ سکیں، تو یہ نظارے ہم نے بھی دیکھے اور بہت سارے دیکھے۔ اچھا، ایک تو جو سعدیہ بات کر رہی ہے نا کہ اپنا لبرل فیس دکھانے کی کوشش، یا مجھے ایسا لگتا ہے وہ جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ رہا، خاص طور پہ پچھلے الیکشنز میں، تو وہ سیٹس پل آف نہیں کر پائے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے ایک انکلوژن آپ سوسائٹی کے لوگوں کی اس لیے چاہتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے بھی کائنڈز ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ اسپیس بنائی گئی کہ جی آپ جدت لے کر آئیں، آپ عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات کریں، آپ یہ بات کریں کہ جی خواتین بائکرز، مطلب اپنا فیس بیسکلی انہوں نے چینج کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے تاکہ الیکشن میں جو ان کو مشکل اس سے پہلے آ رہی ہے شاید اس سے ان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔
مجھے ایسا لگتا ہے یہ اتنا ہی ہے. اگر بظاہر اوور آل دیکھا جائے تو 3 دن تک وہاں پر لوگوں کو بٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. وی آر گوئنگ ٹوورڈز ونٹرز، لاہور میں سردی ہو چکی ہے، دن رات وہاں بیٹھنا. اس میں وعدے دعوے کیا کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو امپلائمنٹ کی بات کی گئی ہے، پھر اس میں ٹریننگ کی بات کی گئی ہے، اسکلز دینے کی بات کی گئی ہے، پھر خواتین کے لیے ایک الگ جو جگہ بنائی ہوئی تھی. میرے خیال میں سوشلی بھی آپ جب انگیج کرتے ہیں لوگوں کو تو آپ کی طرف لوگوں کا دھیان جاتا ہے، ادروائز بھی جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی جاتا ہے، اور جو آپ کی پارٹی میں ہی تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں ان کو بھی آپ وارم اپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، شاید یہ فیس چینج کر کے جماعت اسلامی کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ اب آ کر اگر جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم نہیں آنی چاہیے تھی، 27ویں آئینی ترمیم نہیں آنی چاہیے تھی، 28ویں کو ہم آنے نہیں دیں گے، آپ کی ریپرزنٹیشن کیا اسمبلی میں؟ آپ کیا کر لیں گے؟ ٹھیک ہے. اور جن کی تھوڑی بہت ریپرزنٹیشن تھی، میں مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے کیا کر لیا؟ اب آ کے آپ شور کر رہے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کو الزام ٹھہرا رہے ہیں، ان کے اوپر دھر رہے ہیں، ان کے اوپر الزام کہ جی آپ لوگوں کی وجہ سے ہو گیا. تو آپ نے کر کیا لیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے یہ صرف ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جی، کیونکہ دیکھیں جب 27ویں آئینی ترمیم آئی تو اس کے بعد میں نے، آپ نے، ہم سب نے بولا کہ یار بحث تو کرو، بات کرنے کا حق تو دو، میں بولوں تو صحیح، میں ڈس ایگری کرتی ہوں تو مجھے اٹھا کے لے کر چلے جاؤ گے کیا؟ تو وہ شور شرابہ ہونے لگ گیا. انٹرنیشنل میڈیا بھی ابھی پرسوں ترسوں میں نے اپنے فیس بک پہ ڈالا تھا کہ جی جو آئی سی جے ہے اس نے تحفظات کا اظہار کیا کہ آپ نے اپنی جوڈیشری کے ساتھ کیا کر دیا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ کے اتنے قرض ہیں، اور اتنے قرض تو آپ، اتنا غبن تو کبھی ہوا ہی نہیں جتنا غبن اس دفعہ ہو گیا ہے. تو آئی تھنک ہم سب کو پتا ہے کہ اس دفعہ ایس آئی ایف سی بھی بن چکا ہے. تو یہ جو سارے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں یہ کس کے انڈر جا کر ہو رہے ہیں نا، تو سارا سیدھا الزام ایک ہی طرف جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خود اجازت دی گئی ہے، اب تو پاس ہو گئی ہے، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، اب آپ کو جتنی باتیں کرنی ہے کر لیں. تو وہ ایک طرح سے پاپ دھونے والی بات ہے کہ جی اب بات کرنی ہے، تو وہ ایک میسج سینڈ ہو جائے گا کہ اگر بات نہیں ہو سکی تھی تو اب بات چلی جائے گی. لیکن جماعت اسلامی نے، آپ بہانہ تو بناتے ہیں، تم یہ کہہ رہی ہو کہ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے کہ جس طرح سے بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو کچھ لوگوں کو تنقید کی اجازت دے دی جاتی ہے جو اس کے پورے اسٹرکچر کو متاثر نہ کر سکے. مطلب کیونکہ دیکھیں ہم سب کو یہ تو پتا ہے نا کہ کسی نے بات ہی نہیں کی. پیپلز، اگر بلاول بھٹو نے صرف ایک ٹویٹ کر دی تو انہوں نے اختلاف تو نہیں کیا نا یار. نون لیگ میں سے کون اٹھا ہے سوائے سعد رفیق کے، شاید انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا یا بات کی تھی، لیکن کسی نے بات ہی نہیں کی 27ویں ترمیم کے اوپر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ، ان کو کیا خطرہ ہے، جماعت اسلامی کو کیا خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمان کو کیا خطرہ ہے، اب جب کہ ترمیم پاس ہو چکی ہے نا، اب تو کوئی آپ جو مرضی بولتے رہے، کوئی فرق تھوڑی پڑے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے ان کو کہا گیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی ریلیجیس پارٹی استعمال ہوتی رہی ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے یوز ہوتی رہی، خاص طور پہ بڑے اجتماع اگر پل آف کرنے ہو تو وہ استعمال ہوتی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ وہی ایک طریقہ ہے، بس اس کا تھوڑا سا کور چینج کر دیا گیا ہے، طریقہ کار وہی ہے، جس طرح سے گیم کی جاتی ہے وہی طریقہ کار ہے. سو آئی تھنک کہ یہ صرف ایک اسٹیج سیٹ کیا گیا ہے میسج اکراس کرنے کے لیے، اور اتنا بڑا اجتماع اس لیے کر دیا گیا کہ اس کے اوپر نظر پڑے. آئی ڈونٹ نو میڈیا پر کیوں کسی اور کو تو آج جو بھی کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، اس کو تو اتنے کھلے طریقے سے دکھانے کی اجازت مل ہی نہیں رہی ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو کہ آپ کو اجازت بھی دی گئی ہے، کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہاں پر کھڑا ہو کہ جی بولے کہ جی ہم کوئی آرمی چیف کے امینڈمنٹ کو نہیں مانتے. دس از لائک وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. سو مجھے لگتا ہے اتنی اجازت دی گئی. صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ اسی موضوع کے اس ترمیم کے حوالے سے جب سول سوسائٹی اور وکلا نے احتجاج کے بیچ میں کراچی میں کوشش کی تو آپ نے زیرم مارکیٹ سے لے کے پریس تک کو، کلب تک کے راستے کو بھی بند کیا ہوا تھا. کتنے افراد تھے؟ بہت مشکل سے 100 ہو گئی، زیادہ جمع کر لیتے 150 ہو جاتے. لیکن اس والے لوگوں کو، اس طرح کے گروہ کو تو آپ اجازت نہیں دے رہے، اور وہاں پر اتنے بڑے اجتماع کی جس میں وہ کھڑے کے للکار رہے ہیں کہ ہم تو مانتے نہیں. ترمیم کے معاملات ریاستی، سیاستی اور نجی زندگیوں میں اگر آپ آئیں، سب جگہ ایک جیسے ہی ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہلہ شیری کا ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے کہ جی یہ ترمیم میں پاس ہو گئی. لیکن اور بعد میں جو یہ پٹنا، میں سعدی کے بات سے 100% متفق ہوں کہ آپ جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں نئے رنگ کے ساتھ. نئے رنگ سے مراد یہ کہ بظاہر تو آپ اس کے مخالفت میں بڑا آپ کا جلال، آپ باڈی لینگویج دیکھیں نعیم صاحب کی، لیکن آپ سعدیہ صحیح کہہ رہی کہ آپ کس موقع پہ بول رہے ہیں. کیا یہ ود ان، اچھا ایک پوائنٹ ذرا اس میں ہے، دیکھیے ایک چیز ہے جو ود ان دا آپ کی اسمبلی ہو رہی ہے جہاں پہ فیصلے ہونے، سارا کچھ ہوتا ہے. ایک باہر کی تحریکیں ہیں، یعنی اس سے باہر کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو تحریک ہے
وہ اپنی دوبارہ سے یہی پاور شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو عوام کے ساتھ ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن جماعت اسلامی کی پوری ہسٹری, جس میں مجھے کسی کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں, لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جو آپ نے کہا نا کہ بی پارٹی کے طور پہ کام کرتی ہے, تو یہ تو انڈورس کرتے ہیں اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے توجہ بھی مبذول کراتے ہیں. اگر جی فضل الرحمان اور جو مذہبی جماعتیں ہیں اور کوئی پولیٹیکل جماعتیں بھی ہیں, اگر ان کو اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں تو یقیناً وہ کسی اور صورت میں نہ صرف جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ, دوسرے پلیٹ فارمز پہ کہیں نہ کہیں جمع ہو کے بات تو کرتے. لیکن آپ دیکھیں کوئی سن گن نہیں ہے, وہ ماں پارٹی ہو, وہ باپ پارٹی ہو, وہ یکا پارٹی ہو, نلکا پارٹی ہو, کسی کی طرف سے یہ نہیں آ رہا. تو اس سارے پریشر کے اندر جماعت اسلامی کا کوئی یہ اسپیس ملنا, اتنے زیادہ فنڈز خرچ ہوتے ہیں اس لیول کے اجتماعات آپ کرتے ہیں, اور اگر آپ نے یہ سوالات کر لیے تو پھر آپ سب سے زیادہ ماتو ٹھہرایا اچھا جاتا ہے. کروڑوں اور اربوں روپے کے اعلانات بھی ہوئے ہیں عطیات کے اسی جلسے کے دوران. مطلب یہ بھی سوال ہے کہ آپ خادم رضوی کے بیٹے کے تو پیسے پکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو عطیہ دے گا ان کو بھی ہم پوچھیں گے. اور یہاں جماعت اسلامی کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں کہ ان کے گھروں سے دہشت گرد بھی ملے ہیں اور ان کے گھروں سے مجاہدین بھی ملے ہیں. یہاں بڑے آرام سے عطیات کے اعلان ہو رہے ہیں, اربوں کربوں کے اعلان ہو رہے ہیں. ہاں جو سعدیہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ان کی کوریج ہوئی ہے, ہاں کوریج ان کی ہوئی ہے بھرپور. میں ایئر وائی پہ ہوں تو وہاں بھی ان کی کوریج ٹھیک ٹھاک نظر آئی ہے. وہ الگ بات ہے جو براہ راست انہوں نے اٹیک کیا یا براہ راست انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگائے نام لگا کے, وہ اپنی پالیسی کے اعتبار سے کسی چینل نے نہیں لیے. اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے جو میں نے بھی پوچھا کہ ٹھیک ہے وہ ایک سیاسی تو پہلو ہے جماعت اسلامی کے معاملات کا, لیکن آپ نے سماج پہ کیا فرق پڑا ہے اس 3 دن سے, یا جو آپ کی جو اوور آل ایک انسانیت ہوتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا فائدہ ہوا ہے آپ کے اس اٹھنے بیٹھنے سے اور آپ کے ان بیانات سے اور آپ کی اس تربیت سے, تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ تو کچھ دوستوں نے, ایک دوست نے کہا تزکیہ, تو میں نے اس کے جواب میں اس سے پوچھا کہ تزکیہ سے کیا مراد ہے, کہ اب جب یہ جماعت اسلامی کے افراد آئیں گے اپنی تربیت لے کے 3 دن کی, تو اب یہ شہر کو, کراچی کو بینرز کی بھرمار سے بدنما نہیں کریں گے, اب یہ جگہ جگہ سڑکوں پہ کھونٹے گاڑ کے اس کو سڑک کو تباہ نہیں کریں گے, یہ اپنے کیمپس نہیں لگائیں گے مختلف سڑکوں پہ اور موڑ پہ جہاں سے ٹریفک گزرنا محال ہو جاتا ہے, بغیر اجازت کسی کی دیوار پہ وال چاکنگ نہیں کریں گے, پوسٹرز نہیں لگائیں گے. تو جو جماعت اسلامی کی بنیاد تھی, جو مولانا ابوالعلا مودودی نے اس کی جماعت کی بنیاد رکھی تھی, وہ تو صالحین پیدا کرنا تھا نا. اور صالحین تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق میں بھی بہتر ہوں, اپنے معاملات میں بھی بہتر ہوں, مذہب کے علاوہ جو انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو وہ کیا صالحین پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا وہ رویہ معاشرے میں آ رہا ہے؟ اور پھر سیاست میں ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ مطلب پچھلے 70 سال میں 75 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کو سیاست میں, جو ابھی سعدیہ سمسن بات کر رہی تھی کہ ان کو تو سیٹیں ہی نہیں ملتی, ان کو تو الیکشن میں ان کے کینڈیڈیٹ نہیں جیتتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب آپ بھی جیسے کہ ماضی کی بات کر رہی تھی کہ 70 سال سے یا 75 سال سے ہم جماعت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں, بنیادی طور پہ تو وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے نہیں آئے تھے, وہ ایک فلاحی یا سماجی تنظیم تھی, جس نے مذہبی تنظیم تھی, صالحین پیدا کرنے تھے. اس کے بعد اچانک آپ پاکستان بننے کے بعد سیاست میں بھی آ گئے, جس کا وہ جھگڑا بھی ہوا ماچھی گوڈ میں, جس میں ڈاکٹر اسرار بھی علیحدہ ہو گئے اور مولانا اصلاحی بھی علیحدہ ہو گئے. تو وہ سیاست میں آپ کیوں آ گئے؟ مطلب جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں, شاید میں نے ڈاکٹر اسرار کے ہاں سنا ہے, کہ فیصلہ یہ ہوا کہ جی ہمیں تو حکومت قائم کرنی ہے نا, ہمیں تو مذہبی اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, خلافت کا نظام دوبارہ رائج کرنا ہے. تو وہ کیسے کریں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ تبلیغ کریں, لوگوں کو صالحین بنائیں, صالحین کی جماعت جب اتنی پھیل جائے گی کہ آپ ووٹ کے ذریعے حکومت پہ آ جائیں تو آپ اپنا نظام قائم کر لیں. اچھا وہ صالحین کو ایک ایک کر کے آپ بلائیں, اجتماعات کریں, اس میں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا نا. تو بھائی کرتے یہ ہیں کہ ہم جو انتخابی سیاست ہے اس میں آتے ہیں, الیکشن جیتیں گے, 2-4 لوگ اسمبلی میں 5-10 پہنچ جائیں گے, 20 پہنچ جائیں گے, کوئی تادی حکومت میں ہم تعلیم کی وزارت لے لیں گے, اور تعلیم کی وزارت جب ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم نصاب تعلیم تبدیل کر لیں گے, اور نصاب تعلیم ایسا ہوگا جس سے ہم صالحین پیدا کر سکیں. تو اس طرح سے بھٹنڈا سے ہم ہو کے نا وہ صالحین کی جماعت بنا لیں گے. تو مطلب اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ تو ایک چکر بازی ہے نا. اس طرح تو کوئی ایتھیسٹ کہے کہ میں وزارت پہ آ جاتا ہوں اور لوگوں کو میں اس طرح سے پینیٹریٹ کروں گا اور سب کو ایتھیسٹ بنا دوں گا یا کمیونسٹ بنا دوں گا, تو اس میں اخلاص نظر نہیں آتا. مطلب لوگ بیوقوف ہیں لیکن اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے نا, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے سیاسی مقاصد کیا ہیں, آپ کے سیاسی نظریات کیا ہیں, وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتے. اب آپ سینیٹر مشتاق کو گالیاں دیں یا کچھ بھی کریں,
لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں تھا اپنی پوری اس زندگی کی اسٹرگل سے، یا جو بھی اس نے وقت لگایا اس کو نظر آیا یہ فروٹفل نہیں ہے، یہ طریقہ کار فروٹفل نہیں ہے. ہمیں بھی اپنی سوسائٹی میں یہی نظر آ رہا ہے کہ بھائی آپ نے اس اجتماع میں کیا کیا ہے. کیا آپ نے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ سائنس پڑھیں، وہ فلسفہ پڑھیں، وہ عمرانیات پڑھیں، آپ ان کو ویلیو ایڈ کریں لوگوں کو، یا آپ نے پھر وہی نظام نعرے لگائے کہ ہم اسرائیل کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، ہم امریکہ بیڑا غرق کر دیں گے، ہم بھارت کو ڈبو دیں گے. آپ وہ ریٹورکس پہ رہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، آپ کی وہ حیثیت اور وہ ویلیو ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر سکیں. وہ 3 دن میں آپ نے کیا کیا ہے سوائے ان نعروں کے؟ مجھے کچھ اور نظر نہیں اس آیا. کے ساتھ ساتھ 2 سوال اور میرے لیے بڑے اہم ہیں. ایک یہ کہ کیا اپنے ہم خیال سیاسی جماعتوں یا افراد کو وہ اس 27ویں ترمیم کو لے کے جو معاملات ہیں اس میں وہ شامل کر سکے نہیں کر سکے. پیرالل کوئی آواز کھڑی ہوئی نہیں کھڑی ہوئی، یعنی جو آپ کے ہوتے ہیں نا کہ ہم مزاج لوگ ہیں، وہاں سے بھی آپ کے اس جلسے کے لیے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ میں اگر انٹرسٹڈ ہوں اس میں کہ جی 27ویں ترمیم کے خلاف ہوں میں، تو میں اس کو کہیں تو اپریشیٹ کروں گی. میرا اپریسیشن عوامی اپریسیشن ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا کہنا بہت بڑی بات ہو جاتا، لیکن آپ کے پاس سے کہیں آپ دیکھیے آج کتنے دن گزر گئے اس بات کو، ایک تو وہ نہیں آیا. دوسرا اس 3 دن کے اجتماع میں انہوں نے اپنی حکمت عملی ہم سے شیئر ہی نہیں کی کہ وہ اگر اس کے خلاف جا رہے ہیں تو کیا وہ تحریک چلائیں گے. تحریک چلائیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. آپ 2-3 بلٹ پوائنٹس تو دیتے ہیں نا جو لوگوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف، ریڈی کرتی ہے اپنی طرف، اور پھر ہم خیال لوگ بھی شامل ہوتے ہیں چاہے وہ جماعت اسلامی پہ کبھی بھی اعتبار نہ کریں اور انہوں نے فیچر میں بھی نہیں کرنا ہو. لیکن اس تینوں دنوں تقریروں کے سوا، اور وہ تقریریں جو کہ جماعت اسلامی کی اب جتنی بھی اجتماعوں کی جو بڑے اجتماعات ہوئے ان کے، ان میں سے اگر آپ ان کے لیڈرز کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، یقین جانیں سم ٹائم تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایز اٹ از 10-20 سال بعد بھی وہی جملے انہوں نے دہرائے. یہ وہ جملے جو ہماری میڈیا میں استعمال ہوتے ہیں، نوجوانوں کا ڈھول کی تھاپ پہ رقص، آہنی ہاتھ، یہ وہی والے جملے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے کے، جو آپ کو اسپیچ اویلیبل ہے نیٹ پہ، آپ اس کو دیکھیں، آپ کو وہ کم سے کم میں نے گنے 10 جملے ایک جیسے تھے. اب لالا سراج بھی یہی باتیں کرتے ہوں گے. کرتے ہوں گے، کرتے کیا وہ کر رہے تھے، اس سے پہلے والے بھی کر رہے تھے. تو وہ جو الگ ہوئے ان کی باتوں میں فرق تھا. لیکن جس کو میں پازیٹیوٹی کہہ رہی ہوں، میں ابھی بھی یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں جو لوگ دعوے کر کے آتے ہیں نا مذاہب کے نام پہ، جب وہ سیاست لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بالآخر اپنی کروٹ چاہے مجبوری میں بدلنی پڑے، آپ کو وقت کے دھارے میں شامل ہونا پڑتا ہے. اور کہیں بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ وقت تھا جب ہم درود شریف پڑھتے تھے اور سنتے تھے اور وہ ایک خاموش فضا کے اندر سنا جاتا تھا. آج ناٹ اونلی ان پاکستان، آل اوور دا ورلڈ آپ دیکھیں، وہ پہلے ہو رہا تھا، ہمیں آپ سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہے کہ وہ کیسے دھنوں کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو فطری چیزوں کو ہم آہنگ کرنا جانتے ہیں اور وہ اس سے نتائج لیتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ایک باکس میں ڈال کے، وہ باکس بھی ہزاروں سال پرانا والا ہو، تو اندھیرے میں کتنی دیر جھانک کے دیکھا جا سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا ایک چیز وہ یہ کہ جو کم از کم ایک ریڈیکلزم ہے، اگر جماعت اسلامی کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ نیا لبادہ اوڑھ کر ہی اور اپنا منجن بیچنا ہے، تو یہ لوگوں کے لیے اچھا اس لیے ہے. وہ پارٹی کو کتنا فائدہ ہوتا ہے ان میں، مجھے جنرلی نہیں پتا ابھی کہ وہ کتنا اچیو کر پائیں گے اس سے، لیکن اس سے سوسائٹی کو ہم فور شور فائدہ ہونے والا ہے. کیونکہ ایسے لوگ جو کہ مذہب کے یا تو مذہب میں ہوتے ہیں یا مذہب میں نہیں ہوتے، اور خاص طور پر میں اسلام کی بات کر رہی ہوں، وہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں ان پولیٹیکل پارٹی، ان ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو بی ریلیجیس بٹ دین دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس کائنڈ آف ریلیجن، دے ڈونٹ وانٹ ٹو پریکٹس دس کائنڈ آف ریلیجن. تو ان کو وہ پرسیو کر رہے ہیں قرآن سے یا کسی بھی اور ریلیجن سے جو وہ ان کو سمجھ آ رہا ہے، جو وہ خود پڑھ رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے ڈائجسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس انوائرمنٹ کو ان کمپیریزن ٹو اینی ہارڈ کور ریلیجیس پرسپیکٹو. تو ایک تو یہ چیز اچھی ہے. جو آپ سینیٹر مشتاق والی بات کر رہے ہیں نا، میں کیا سوچ رہی تھی جب نا خطاب ہوا نعیم کا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 2 ریاستی حل کو نہیں مانتے فور فلسطین. اور یہ بھائی جب مشتاق جا رہا تھا تب آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے تو ہر پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے یہ بولا ہے کہ انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی جب میں نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے مجھے روکا نہیں، اور اس نے یہاں تک بول دیا کہ بھائی میں تو جا رہا تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر وہاں جا کے مرتا ہے تو مر جائے، آئے گا تو دیکھیں گے کہ آ گیا تو آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ کو فلسطین کے ساتھ اتنا ہی لگاؤ تھا اور وہاں کے لوگوں کی جو کھانے پینے کی سٹارویشن چل رہی تھی وہاں پر اتنا آپ کو لگاؤ تھا، تو آپ میں سے کوئی کیوں نہیں گیا؟
تو یہاں پر بیٹھ کے نعرے لگانا، لوگوں کو پل کرنا فلسطین کے معاملے پر، وہ میرے خیال میں صرف اپنی آئیڈیالوجی کو ایک دفعہ دوبارہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے نئے پیکٹ کے اندر، لیکن آپ کا دل نہیں ہے فلسطین کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے نا 10 کروڑ والی، وہ 10 کروڑ میرے خیال میں انہوں نے اس کے بعد کہا جو یہ کہ جی ہم نے 10 کروڑ روپے پل آف کر لیے، اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم پیسے کیسے جمع کرتے ہیں، ہم ایسے پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو یہ جلسہ یا اجتماع جو تھا وہ جماعت اسلامی کا پورے کے پورے اپنے پاپ دھونے کے لیے تھا، کہ جو چیزیں ہم نہیں کر پائے آج تک، ہم وہ چیزیں آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اسکل سیٹ دیں گے، اگر ہم نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو امپلائمنٹ دیں گے، اگر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عورتوں کی امپاورمنٹ کے اوپر کام کریں گے، تو دیکھیں ہم کرنے جا رہے ہیں، اب ہمارا ساتھ دیں۔ مجھے لگتا ہے یہ طریقہ تھا، اور لگے ہاتھوں چلو جی وہ میسج بھی سینڈ کر دیتے ہیں کہ ہم نے ترمیم کی بات کی یا نہیں کی۔ ایک چیز جو مجھے اس میں سے سب سے امپورٹنٹ ٹیک لگتا ہے اس پوری اجتماع سے، وہ ہے عمران خان کے لیے یہ مطالبہ کرنا کہ اسے آزاد کرو، کیونکہ عمران خان کے لیے نواز شریف نے بولا کہ بھائی جو اس کو لے کر آیا اس کا بھی احتساب کرو۔ پھر کل میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان if I'm not wrong انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی، آئی تھنک میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے اس پہ بات کی، 27 ترمیم پہ بات کی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو رہا کرنا چاہیے یا اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، آئی ڈونٹ، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، خیر بہرحال، لیکن جماعت اسلامی تو یہ کلیئرلی کہہ رہی ہے نا۔ who is that اسد جو منسٹر تھے ان کے بھائی who was in نون لیگ، ہاں انہوں نے بات کی کہ بھائی آپ نے ڈال دیا ہے اس کو، اور وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، so it was not مولانا فضل الرحمان، it was محمد زبیر۔ تو یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ روم ہو سکتا ہے، یہ جگہ ہو سکتی ہے، عمران خان کو نکالنے کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ آن دا ادر سائڈ میں دیکھ رہی ہوں کہ کل پرسوں سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو مار دیا گیا ہے، اس کو جیل کے اندر پوائزن دے دیا گیا ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو مجھے سے لگتا ہے ایک چھوٹا سا اس طرح سے یوں ہی شروع کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں۔ سرسری سی بات کی، آپ سب نے بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس نہیں کیا، مجھے ایسا لگتا ہے یہی کہا گیا ہوگا، کہہ دیا گیا عمران خان کو بھی رہا کرو، مطلب آپ جب پبلک کے اندر سے بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اچھا دیکھیے، ایسا لگتا ہے یہ کہا گیا ہوگا کہ ابھی شروع ہاں کرو۔ آپ ادھر ادھر سے چٹکلے چھوڑنا شروع کر دیں اس لیے ہاں اچھا جو بات ابھی کہی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی خواتین اسمبلی میں بھی آتی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سیاسی جماعتیں، ان میں سب کی بات کروں گی، کتنے عرصے تک انہوں نے خواتین کو پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر کیسے رکھا، ان پٹ دیا ان کا، اور جماعت اسلامی کا بھی یہ کہ آپ نے مخصوص نشستوں پہ خانہ پوری کر کے کہا کہ جب تو عورتوں کو لاتے ہیں، فیصلہ سازی کی کسی نشست کے اوپر یا ادارے کے اندر فیصلہ سازی کی کسی عہدے کے اوپر آپ کو خواتین نظر نہیں آتی۔ یہ رویہ عمومی بھی ہے، لیکن کمپیریٹیولی مذہبی جماعتوں کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ ابھی ویسے جو ایک کمیٹی بنی تھی 27ویں ترمیم پہ، تو جماعت اسلامی کی طرف سے خاتون بھی تھیں، غالباً وہ کامران مرتضیٰ دیکھیں میں کی پھر آپ سے ایک اہلیاں بات ہیں کروں، یا شاید آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا، اس کمیٹی میں جہاں سے۔ آپ کی فل اتھارٹی ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی، آپ کمیٹی کے رکن بھی، اور خواتین کو بہت عرصے تک بہت سی پولیٹیکل جماعتوں میں بہت سی جو چیریٹی کی کمیٹیز بنتی ہیں، لوگ بورڈ بناتے ہیں، اس میں ان کو بنا دیتے ہیں جی ٹریجرار، جی یہ وائس چیئر پرسن، وہ تو حالت کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف خانہ پوریاں کرتے ہیں۔ تو یہ سوال تو ود ان دا جماعت اسلامی بھی جو پروگریسو عورتیں ہیں ان کو اٹھانا چاہیے کہ بھئی آپ ہمیں خانہ پوریوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ دوسری بات جو یہاں پہ ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ جو بات کریں کہ جی 27ویں ترمیم کی بھی بات کی، عمران خان کی بھی لگے ہاتھ بات کر لی، ان سے کوئی یہ سوال کرے، اتنا بڑا اجتماع جن دنوں فلسطین پہ حالت تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی، جب ستیہ ناس ملیا میٹ ہو رہا تھا فلسطین، ایک تو انہوں نے اس دوران کوئی اس طرح کا اجتماع نہیں کیا کہ کہیں تو میسج آتا۔ اور ایک بہت چھوٹا سا طریقہ کار ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر میری کوئی آواز نہیں ہے یا میں وہاں تک امپیکٹ نہیں ڈیولپ کر پا رہا، تو ایک طریقہ ہے سفارتی اور وہ بالکل سادہ سا ہے کہ آپ دنیا کے سارے ممالک کو خط لکھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کی تو اپنی زبان کے اوپر اور اپنی رائٹنگز کے اوپر آپ کو اتنا ہے، تو آپ دیکھیں اس سے اندازہ آخری بات کروں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ لوئل دا پیپل آر، ان کے لیے وہ ایشو کس نوعیت کا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ تو پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ پٹنا ڈال رہے ہیں، اس پہ بات ہو گئی ہماری، بس میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ایک وجہ سے جماعت اسلامی والے بہت ناراض بھی ہیں، بہت خفا بھی ہیں، بہت غصے میں ہیں، وہ ہے بنگلہ دیش میں مولانا فضل الرحمان کا دورہ۔ اب مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں اور پاکستان کی ایک طاقتور آواز ہیں۔ اب وہ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ بنگلہ دیش کا انقلاب حملے کیا ہیں اور یہ سارے ہمارے نوجوان ہیں اور جمعیت کے لڑکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے اتنے بڑے بڑے اجتماعات کیسے ہو رہے ہیں، اس پہ وہ کافی خفا ہیں، کافی ناراض ہیں کہ ہمیں تو کچھ انہوں نے بات بھی نہیں کی، کہ ہم بھی بھائی کوئی بیچتے ہیں تو انہوں نے اپنے جلسوں میں ہمیں بلایا ہی نہیں۔
تو یہ منظر بڑے میں تو دلچسپ اس ہیں کو کہ بھی ایک بنگلہ دیش میں میں کیا تو ہو اس رہا کو ہے. بھی بڑے اچھا میں اب اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ کافی دیر ہوگی بات کرتے ہوئے. تو جو بات سعدیہ نے کی اور آپ نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ جو خواتین کو جس طرح سے شامل کر رہے ہیں, جس طرح سے گانے بھی ہلکی پھلکی موسیقی میں بج رہے ہیں, تو اب ہماری یونیورسٹیز کا ماحول بھی جماعت اسلامی کی وجہ سے جو بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ نہیں کسی کو اٹھنے بیٹھنے دیتے, تو اس میں بھی تھوڑی سی وہ انسانیت دکھائیں گے.